اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قوله تعالی ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا۔ سامعین محترم، اگلی آیہ کریمہ ہے سورہ بقرہ کی ہی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من يتخذ من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ بنا لیتے ہیں، اندادن، اس کا شریک بنا لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی ضمن میں حضرت امام بخاری نے یہ حدیث طیبہ نقل کی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں پڑا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور شریک کی عبادت کرتا تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ فرمایا کہ میں نے یہ کہا کہ جو شخص اس حال میں پڑا کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک قرار دے کہ اس کی عبادت نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا کہ جس کی دل کے اندر ذرا برابر بھی شرک پایا گیا، ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اور جس کا دل شرک سے بالکل پاک ہوگا۔ حضور کی بارگاہ کے اندر یہ سوال کیا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل شرک سے ہر طرح پاک ہوگا، اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شرک نہیں ہوگا، اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ شخص زانی ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ اگرچہ وہ زانی ہوا، اس کے اندر اگرچہ وہ زنا بھی کرتا ہوا، اس طرح کے گناہ بھی اس کے اندر پائے جاتے ہوئے، لیکن اگر اس کا دل ہر طرح کے شرک سے محفوظ تھا، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا کرے گا۔ سامعین محترم، اور اگر آپ گناہ کبیرہ کی فہرست دیکھیں تو گناہ کبیرہ کا جو پہلا نام آتا ہے تو وہ شرک ہی آتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ تلقین کی تھی اور فرمایا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک ظلم عظیم ہے۔ اور پھر 5ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر اللہ یشرک ان اللہ لا یغفر من دون ذالک، کہ اللہ رب العزت نہیں معاف کرتا جس کے اندر جو ہے ذرا برابر بھی شرک پایا جاتا ہو۔ اس گناہ کو اللہ ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا کہ جس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی شرک کی آمیزش پائی جاتی ہو، اللہ اس کو ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ آیت کریمہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ جو بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے، اور جس کا دل اللہ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرانے سے پاک ہوگا، اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ اب سامعین محترم، اسی کے ضمن کے اندر پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہم حضور کا ذکر کریں گے تو شاید کہیں ہم مشرک نہ قرار دے دیا جائے، ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں گے تو کہیں ہم لوگ جو ہے وہ مشرک نہ قرار دے دیا جائے۔ ہم جو ہے وہ یہ جب نعرہ لگائیں گے جو یا رسول اللہ انظر حالنا، جب ہم یہ جملہ بولیں گے تو کہیں شرک نہ ہو جائے، یا پھر جب ہم یہ کہیں گے کہ یا علی مدد تو کہیں ہم لوگ جو ہے وہ مشرک نہ ہو جائے۔ تو سامعین محترم، اس بات کے پیش نظر بھی وہ یا خود یا پھر دوسروں کو جو ہے نا وہ اس سے روکتے رہیں گے کہ یا علی مدد کہو گے تو تم لوگ مشرک ہو جاؤ گے، یا پھر تم یا غوث اعظم المدد کہو گے تو تم لوگ مشرک ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ وہ یہاں تک بھی ان کی بات ختم نہیں ہوتی، وہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، جب یہ بھی تم جملے بولو گے تو تم لوگ مشرک ہو جاؤ گے۔ اگر اس بات کے اوپر آتے ہیں تو سامعین محترم، ہمیں حدیث طیبہ کے اندر ایسی باتیں ملتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے انبیاء کی شانوں کا ذکر کیا۔ اب حضور علیہ السلام شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، حضور شرک کی تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے، حضور تو تبلیغ کرنے آئے تھے اللہ کی وحدانیت کی، توحید کی تبلیغ کرنے آئے تھے، آپ شرک کی تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے انبیاء کی شانیں بیان کریں تو سامعین محترم جو ہے وہ شرک نہیں ہوتا۔ اگر وہ شرک ہوتا تو حضور کبھی بھی اپنے سے پہلے انبیاء کی شانیں بیان نہ کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ میں حضور اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے اللہ کے نیک بندوں کا، نبیوں کا نہیں، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں۔ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی متفق علیہ حدیث طیبہ ہے، جس کو آپ نے بے شمار مرتبہ سنا۔ اس کا آخری جملہ آپ سنیں، حضور کی بارک، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ میں بیٹھ کے
گفتگو کر رہے ہیں اور حضور نے ایک حدیث پاک سنائی اور اس کے اندر آپ نے پہلے لوگ جو گزرے تھے ان میں ایک بندے کا ذکر کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قوم اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ یہ آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہے۔ تو وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا ایک بندے کے پاس اور اسے جا کے کہا کیا اللہ میرے گناہ معاف کرے گا؟ اس نے کہا تو نے کیا گناہ کیے ہیں کہ میں نے 99 آدمی قتل کیے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا اللہ تو ایک نہیں معاف کرتا، تو 99 قتل کر کے آ گیا ہے، تیری کہاں بخشی ہوگی؟ اس نے کہا اچھا یہی بات ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ بخشی جب میری نہیں ہونی تو پھر تجھے بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے تلوار اٹھائی اور اس کو بھی مار دیا۔ 100 بندے اس نے پورے کر دیے۔ پھر کچھ دن گزرے، خیال آ گیا اس کو کہ میں جاؤں اور جا کے پھر کوئی معافی شافی مانگوں، اور وہ اٹھا تو اللہ کے کسی برگزیدہ بندے، کسی فقیر آدمی کے پاس گیا جو بندوں کو خدا سے جوڑنے والا تھا، بندوں کو خدا سے توڑنے والا نہ تھا، جو اس بات کو یقین کروانے والا تھا کہ وہ رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کو منانے کا کوئی ایک طریقہ، اس نے کوئی ایک طریقہ؟ اللہ کو منانے کے تو اتنے طریقے ہیں کہ سمندروں کے پانیوں کی اتنے قطرے نہیں ہیں، آسمان کی ستارے اتنے نہیں ہیں، مٹی کے ذرے اتنے نہیں ہیں جتنے اللہ کو منانے کے طریقے ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص اس کے پاس گیا اور یہ حضور بات سنا رہے ہیں اور اپنے صحابہ میں بیٹھ کے سنا رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ اگر ولیوں کا ذکر کریں یا ولیوں کے پاس جائیں تو شرک ہوتا تو حضور یہیں پہ ہی منع کر دیتے ہیں۔ تو یہ حضور خود اپنے صحابہ میں بیٹھ کے بات سنا رہے ہیں۔ تو کہنے لگا، وہ گیا اٹھا اور جا کے اسے کہنے لگا کہ کوئی ہے؟ اس نے کہا کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا میں نے 100 بندے قتل کیے ہیں، ایک جو ہے وہ پادری بھی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، 100 ہے تو کیا ہوا، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کی رحمتوں کے سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی میسر آیا تو وہ سارے تیرے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے، سارے گناہ تیرے صاف ہو جائیں گے۔ اس نے امید دلوائی۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا ہاں، لیکن وہ ساتھ اس نے یہ بھی کہا، اب یہ حضور بات سنا رہے ہیں اور بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، ریاض الصالحین کے اندر متفق علیہ لکھی ہے۔ آپ فرمانے لگے حضور فرما رہے ہیں، حضور بات سنا رہے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا لیکن تو نے توبہ یہاں نہیں کرنی، فلاں بستی کے اندر چلا جا اور فلاں بستی کے اندر جا کے وہاں جا کے تو نے توبہ کرنی ہے۔ وہاں اس نے کہا اس کی خاص وجہ، اس نے کہا وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے، اس کے پاس جا کے توبہ کر، اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اب یہ بھی مسئلہ حل ہوا کہ آخر اللہ والوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ بھی بات حضور ہی سنا رہے ہیں کہ وہ پھر وہاں سے نکلتا ہے۔ اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ملتان شریف کہا جاتا ہے، سیال شریف کہا جاتا ہے، بیڑا شریف کہا جاتا ہے۔ حدیث طیبہ کے اندر الفاظ ملتے ہیں کہ الی القریۃ الصالحہ، کہ اس بستی میں چلے جاؤ جو اللہ والوں کی بستی ہے، جو نیک لوگوں کی بستی ہے، الی القریۃ الصالحہ۔ وہ وہاں سے اٹھا اور اس اللہ والے کی طرف اس نے چلنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا، چلنا شروع کر دیا، وہ چلنا شروع کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کی موت آ جاتی ہے۔ موت آئی تو فرشتے آگے، جہنم کے بھی آگے اور جنت کے بھی آگے۔ جہنم والے کہنے لگے کہ 100 بندے مارے تھے، جنت والے کہنے لگے کہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا لہذا جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، 100 بندے مارے تھے، توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، توبہ کی تو نہیں تھی اس نے، تو لہذا ہم اس کو جو ہے وہ جہنم کے اندر ہی لے کے جائیں گے۔ جھگڑا ہوا اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا خالق کائنات نے تم اس کی زمین کو ناپو، دیکھو کہ یہ اگر اپنے گھر کے قریب تھا تو پھر جہنم کے فرشتے لے جائیں، اور اگر میرے بندے کے گھر کے قریب تھا تو پھر جنت کے فرشتے لے جائیں۔ تو یہ حقیقت بات اسی طرح تھی کہ ابھی تو وہ اپنے گھر سے نکلا ہی تھا، فرشتے ناپنے کے لیے آئے، ادھر اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ زمین اپنی تنابے کھینچ اور اس کو اٹھا کے میرے بندے کے گھر کے قریب کر دے۔ شیخ سعدی شیرازی نے کہا تھا رحمت الہی بہانہ بھی جوید، کہ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میں اپنے بندے کو بخش دوں۔ کہ بندہ آئے تو صحیح، اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میں اپنے بندے کو بخش دوں۔ تو فرمایا کہ وہ اب حقیقت تو یہی تھی، جب آ کے زمین ناپی گئی تو اس کا جسم جو ہے اللہ والے کے گھر کے قریب پڑا تھا۔ فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب اس کی روح کو جنت کے فرشتے لے جائیں گے۔ اب سنانے والے حضور کی ذات اقدس ہے اور سننے والے صحابہ کرام ہیں۔ سامعین محترم، اگر وہاں شرک نہیں ہوا
تو پھر یہ یاد رکھیں اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے سے ہرگز بھی جو ہے وہ شرک لازم نہیں آتا، ان کے قریب جانے سے، ان کی بستی کو شریف کہنے سے، ان کے قریب جا کے توبہ کرنے سے بھی شرک لازم ہرگز بھی نہیں آتا، اس لیے کہ حضور توحید کا سبق پڑھانے کے لیے آئے تھے، حضور شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، وحدانیت کا پیغام عام کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور پھر رہی بات اس چیز کی کہ یہ پھر کون سی ہے، اس سے وہ بات جس کو معبود یعنی کہ وہ بتوں کو معبود سمجھتے تھے، یا پھر وہ سورج کو معبود سمجھتے تھے، چاند کو معبود سمجھتے تھے، ستاروں کو معبود، یا کسی بھی شے کو وہ معبود سمجھ کے جب بھی کوئی کسی کی عبادت کرے گا یا اس سے مانگے گا تو وہ پھر جو ہے وہ شرک ہو جائے گا۔ اسی سے ہی منع کر دیا کہ کسی کو معبود نہیں، معبود برحق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور دوستو جس نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہ کسی نبی کو معبود کہتا ہے، نہ وہ کسی ولی کو معبود کہتا ہے، اس کا یہ یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، باقی سب اس کے بندے ہیں، اس کے برگزیدہ رسول ہیں، نبی ہیں، بندے ہیں، لیکن معبود برحق صرف اور صرف خالق کائنات کی ذات ہے۔ کوئی بھی اگر اس کے ساتھ کہہ رہا ہے، اور پھر وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعوا، کہ کون ہے جب تم پکارتے ہو تو تمہاری پکار کو کون سنتا ہے؟ تو فرمایا کہ اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے جواب دے دیا، آگے جا کے فرمایا کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ تو سامعین محترم ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کو ہم معبود سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے دل کے اندر ذرا برابر بھی ہم درخت کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، ہم آگ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، ہمارے دل کے اندر ذرا برابر بھی ایک رائے کے برابر بھی خیال نہیں آتا کہ ہم جو ہے وہ درخت کو سجدہ کر رہے ہیں یا ہم آگ کو سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ اس لا الہ الا اللہ کی چاشنی اتنی ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ وحدانیت کی لذت عطا کر دیتا ہے کہ ان چیزوں کو معبودیت کی شکل سے نظر سے دیکھنا ہمارا دل بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ درخت ہو، چاند ہو، ستارے ہو، سورج ہو، نبی ہو، ولی ہو، یہ سب خالق کائنات کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت معبود ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اسی سے ہی مدد مانگی جاتی ہے۔ ہاں اگر کسی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں انظر حالا کے لفظ بولا جائے یا علی مدد کے لفظ حضرت شیر خدا کے بولے جائے تو اس نیت سے، اس خیال سے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا قرب ان کو نصیب ہے، اللہ کی عطا ہے ان پہ، اور قرآن مجید فرقان حمید اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، کہ اللہ بھی مددگار ہے، جبرائیل بھی مددگار ہیں، اور اللہ کے نیک بندے بھی جو ہے وہ تمہارے مددگار ہیں۔ تو اس سے یہ بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ جس کو اللہ کا نیک بندہ سمجھا جاتا ہے، معبود نہیں سمجھا جاتا، اس سے اگر مدد مانگی جاتی ہے تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شرک جو ہے وہ کر رہا ہے، بلکہ وہ اس سے مدد مانگ رہا ہے اس نیت سے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے تو خالق کائنات کی عطا سے ہمیں دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید حضور نے ارشاد فرمایا کہ حدیث طیبہ ہے حضور کی کہ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور سے اللہ دیتا ہے، فرمایا کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اللہ دیتا ہے، تو لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ اللہ دیتا کس کو ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے پھر میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن دیتا کس کو ہے؟ اپنے محبوب کو دیتا ہے۔ ہم تک جو آتا ہے وہ تو مصطفیٰ کی تقسیم آتی ہے، ہمیں عزتیں ملتی ہیں، رزق ملتا ہے، علم ملتا ہے، عمل ملتا ہے، ہمیں تو کریم آقا علیہ السلام کی تقسیم فرمایا انا قاسم واللہ یؤتی، یہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں آگے جو ہے وہ تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی شرک نہیں ہے، شرک وہاں پہ ہوگا کہ جہاں یہ عقیدہ رکھو گے کہ یہی خدا ہے، نہیں بلکہ خدا ایک ہی ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، باقی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔